الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ محترم بزرگوں، دوستو، عورت کا اصلی حسن، اس کی اصلی خوبصورتی کہ جس عورت میں حیا شرم ہو وہی عورت پاکیزہ طبیعت کے نزدیک اصلی حسین ہے، حقیقت میں خوبصورت ہے۔ حیا کی صفت ہی عورت کو اپنی جنس میں یعنی دیگر عورتوں میں ممتاز اور مقبول رکھتی ہے، اور عورت کی شرم و حیا مردوں کے لیے انتخاب کا بہت بڑا ذریعہ بنتی ہے۔ حیا عورت کا خزانہ اور زینت ہے، حیا عورت کا زیور ہے، حیا ہی عورت کا اصلی حسن ہے، حیا عورت کا پیمانہ ہے، حیا عورت کی معراج ہے، حیا عورت کا معافی ضمیر ہے، حیا عورت کی طرف سے معاشرے کے سدھار کا پیغام ہے، حیا عورت کی طرف سے بہترین نسل فراہم کرنے کا اعلان ہے۔ کہ جو عورت شرم و حیا والی ہوتی ہے، اس کے جسم سے پیدا ہونے والی اولاد، اس کے پیٹ میں پرورش پانے والی اولاد، وہ بھی شرم و حیا والی نیک ہوتی ہے۔ حیا عورت کے جنتی ہونے کی ضمانت ہے، حیا عورت کے پاکیزہ ہونے کی علامت ہے۔ عورت کا دوسرا نام حیا ہے۔ جس عورت میں شرم و حیا نہیں، وہ عورت کے نام پر بدنما داغ ہے۔ عورت نام ہے پردے کا، حیا پاکیزہ نگاہ ہے، پاکیزہ نگاہ ہی حیا ہے، اور حیا ہی عورت کا سب کچھ ہے۔ حیا ہی اصل اس کا حسن و جمال اور عورت کا سرمایہ ہے۔ جس عورت سے حیا ختم ہو جائے، اس عورت کی زندگی کا سرمایہ ختم ہو گیا۔ عورت کو اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا، اس تعلق سے یہ بات شریعت مطہرہ میں پڑھنے کو ملتی ہے کہ عورت کا اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا واجب کے درجے میں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر عورتوں کے اور مردوں کے تعلق سے جو آیت نازل فرمائی، جس میں اپنی قدرت کی نشانی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی ایک نشانی، قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کی، عورتیں پیدا کی، تاکہ تم ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے سکون کا ذریعہ بنایا، اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ازواجا لتسکنوا الیہا، تاکہ تم اپنی عورتوں سے سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت کے جذبات رکھ دیے۔ یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کے درمیان میں محبت رکھی ہے، بڑھاپے میں رحمت رکھی ہے، کہ جوانی کے اندر میاں بیوی دونوں کے درمیان میں محبت ہوتی ہے، اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو وہی محبت اب شفقت کے اندر، ہمدردی اور رحمت کے اندر بدل جاتی ہے۔ تو عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب اس کا شوہر تھکا ہارا گھر واپس آئے تو اس حالت میں اپنے گھر کو پائے کہ اس کے گھر میں بیوی اس کا استقبال کر رہی ہو، مسکراہٹ چہرے پر ہو، اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ شوہر کے ساتھ پیش آئے، شوہر کے دل کو جیتنے کی کوشش کرے۔ پتہ نہیں آنے والا شوہر باہر کس سے جھگڑا کر آیا ہوگا، کس نے کیا دل کو اس کو چوٹ پہنچائی ہوں گی، یا کاروبار اس کا چلا نہ ہوگا، بڑے افسوس اور افسردگی کے ساتھ یہ اپنے گھر لوٹا ہوگا۔ لیکن گھر لوٹنے کے بعد اگر اس کی بیوی نے اس کے ساتھ میں صفائی ستھرائی کا معاملہ کیا، اچھے اخلاق کا معاملہ کیا، خدمت کا معاملہ کیا، تو شوہر کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر بھی آتا ہے کہ بہترین، دنیا کی بہترین عورت وہ ہے کہ جس کی طرف شوہر نظر اٹھا کر دیکھے تو شوہر کے دل میں خوشی محسوس ہو۔ قرآن پاک نے بھی ایک دعا سکھلائی ہے جس میں بتایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ مفسرین نے اس میں ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ دنیا کی بھلائی سے نیک عورت مراد ہے، ایسی عورت کہ جسے دیکھ کر شوہر خوش ہو جائے، جس کی صفائی ستھرائی، جس کے
اخلاق اور جس کی خدمت کو دیکھ کر شوہر کی ساری تھکان دور ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر جب اپنے گھر میں آئے تو بیوی کو ایسے حلیے میں پائے کہ کپڑے بالکل میلے کچیلے، بدن سے بدبو آ رہی ہو، خوشبو کے بجائے بدن سے بدبو آ رہی ہو، پسینے میں کپڑے لت پت ہو اور منہ سے بھی بدبو آ رہی ہو۔ اس طرح بیوی کا شوہر کے لیے رہنا مکروہ، ناپسندیدہ ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ شادی کے بعد شوہر کے سامنے بیوی کا پھٹے پرانے کپڑوں میں رہنا، یعنی میلے کچلے کپڑوں میں رہنا، بدبودار جسم کے ساتھ میں رہنا اور گندگی کے ساتھ میں رہنا مکروہ ہے۔ بعض مردوں کی شکایتیں ہوتی ہیں کہ جب ان کی عورتیں شادی وغیرہ میں پروگرام میں جاتی ہے، باہر گھومنے کے لیے جاتی ہیں تو خوب بن سور کر جاتی ہے، خوب میک اپ کر جاتی ہے، اور جب رات کو ہم آپس میں ملتے ہیں تو اس حالت میں ملتے ہیں کہ بیوی کے بدن سے بدبو آ رہے، کپڑے میلے کچلے ہیں۔ اس طرح اسلام میں یہ باتیں ناپسندیدہ ہیں۔ اس لیے عورتوں کو چاہیے کہ خصوصاً رات کے وقت میں اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار مناسب طریقے سے کرے، اس میں فضول خرچی اور شریعت کے حد کو پار نہ کرے، شریعت کے حدود میں رہ کر بناؤ سنگار کرے۔ اور اس لیے مردوں کو یہ بھی حکم دیا گیا کہ جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دیں، مسجد میں داخل ہو اور مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے، تاکہ اتنی دیر میں بیوی کو کپڑے بدلنے کا، صفائی ستھرائی کا موقع مل جائے، اور جب شوہر گھر پر پہنچے تو اس کی نظر کسی بھوتنی پر نہیں بلکہ اپنی شریک حیات بیوی کے حسن و جمال پر پڑے، تاکہ بیوی کی اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا